السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو غزوہ بدر ہے یہ 17 رمضان اور 2 ہجری میں ہوا تھا، یعنی رمضان کے روزے فرض ہو چکے تھے جب مسلمانوں نے غزوہ بدر لڑا ہے۔ غزوہ بدر میں جو مسلمان تھے وہ 313 تھے، جبکہ کفار جو تھے وہ کئی گنا زیادہ تھے، اور وہ اسلحہ سے بھی لیس تھے، مسلمانوں کے پاس پورے ہتھیار بھی نہیں تھے۔ تو مسلمانوں نے بڑی پامردی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ جم کر میدان میں لڑے ہیں اور فتح یابی حاصل کیے ہیں، اور کفار کے بڑے بڑے سرغنے اور بڑے بڑے سردار وہ جہنم میں گئے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں ذلیل اور رسوا کیا ہے۔ اس میں جو ہمارے لیے اسباق ہیں وہ یہ کہ ایک مسلمان کو اسلام کی خاطر ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار رہنا چاہیے، خواہ اس کے پاس اسباب ہیں یا نہیں ہیں۔ سب سے زیادہ تو اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ اللہ پر توکل کرنے کے بعد انسان کو اپنے اسباب، ذرائع، وسائل بھی مہیا کرنے چاہیے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ کسی چیز کا عزم کر لیں، اسباب، وسائل، ذرائع مہیا کر لیں، پھر اللہ پر توکل کریں۔ تو انسان کو چاہیے کہ ایسے حالات میں وہ اپنے جو اسباب میسر ہیں ان کو استعمال میں لاتے ہوئے اللہ پر توکل کرے، اللہ پر بھروسہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رائے گان نہیں کرے گا۔ ایک تو یہ سبق ہے کہ انسان کو سب برے سے برے حالات میں، سنگین سے سنگین حالات میں اس کو اللہ کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، اس کو استقامت، پابندی کے ساتھ ان حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ سبق ہے کہ مسلمان رمضان میں روزے کی حالت میں وہ وہاں گئے ہیں اور جنگ لڑی ہے۔ سخت سردی گرمی کا موسم ہے، اور موسم سخت گرمی کا ہونے کے باوجود پانی بھی اتنا دستیاب نہیں ہے، بھوک اور پیاس کو برداشت کیا ہے۔ تو یہ ہے کہ روزہ جو ہے اس طرح کی بھوک اور پیاس میں اگر انسان کو محسوس ہو تو اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا ہے۔ ہمارے ہاں معمولی سا نزلہ زکام ہو جائے، یا ہم نے کسی کا امتحان کی تیاری کرنا ہو، یا کوئی سخت قسم کا کام ہو جائے تو ہم روزے کی قربانی دے دیتے ہیں، اپنے کام کو کر گزرتے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اس رمضان کا احترام کرنا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کی نیتوں کو جاننے والا ہے۔ جب ہماری نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ نمبر 3 یہ ہے کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہر وقت اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے تیار رہے۔ یہ جنگ غزوہ بدر میں بھی اللہ کے دین کی سربلندی ہی مقصود تھی، وہاں کوئی حکومت لینا مقصود تو نہ تھی، نہ ہی غنیمت لینا مقصود تھی، صرف اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے نہتے لوگ بغیر ہتھیاروں کے میدان میں اترے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب اور کامران کیا ہے۔ حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے جو بچے تھے وہ بھی اس شہادت کے مرتبے سے سرشار ہیں، وہ بھی اللہ کے دین کی خاطر مرنے مٹنے کے لیے تیار ہیں۔ تو ہمیں بھی اسی طرح اس اپنے غزوہ بدر سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم نے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دینا ہے۔ جب انسان کا یہ عزم ہوگا تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی تائید، الا ان نصر اللہ قریب، ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ کی مدد بالکل قریب ہوتی ہے۔ بہرحال رمضان کے حوالے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ رمضان کی تکلیف تو ہوتی ہے، گرمی میں شدت تو ہوتی ہے دھوپ کی، لیکن یہ شدت گرمی کی، دھوپ کی، یہ روزہ رکھنے میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ صحابہ کرام نے سخت دھوپ میں، سخت پیاس میں، شدت میں اس روزے کو نبھایا ہے، جنگ بھی لڑی ہے، اور آپ نے صحابہ نے کہیں شکوہ بھی نہیں کیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ رمضان کے روزے جو ہیں وہ اس مستقل مزاجی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے رکھیں۔ اگر ہمیں کوئی تکلیف بھی ہوتی ہے تو اس سلسلہ میں کوئی پرواہ نہ کی جائے، یہ تکلیفیں جو ہوتی ہیں ہمارے اجر میں اضافے کا باعث ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہمیں ہمت دے تو ہمیں چاہیے کہ اس رمضان میں روزے کا حق ادا کریں، اور روزے کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ذمہ حقوق لگائے ہیں ان کو پورا کریں۔ تو یہ رمضان
جو رمضان غزوہ بدر جو رمضان میں ہوا تھا، اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہمیں روزے کا احترام کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ العلماء، علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔